اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی. فان المؤمن اذا وضع في قبره اتاه ملك، جب مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. فسأله ما كنت تعبد، کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو رب ہی ماننا ہے، اب رب تو مان لیا اللہ کو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیا عطا کرتا ہے، یہ تو اقرار کرنا ہی ہے. لیکن بندہ اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے. مر ربک جو پوچھا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ تو کس کا بندہ تھا، تو کس کو اپنا رب مانتا تھا، تو کس کو اپنا معبود مانتا تھا، تو کس کے آگے اپنا سر جھکاتا تھا، تو کس سے دعائیں کرتا تھا، تو کس کے نام کی قسمیں کھاتا تھا، کس کے نام کی نظر کرتا تھا. عبادات کے اعتبار سے تیرا معبود کون تھا؟ فرشتہ پوچھتا ہے من ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ قال فیقال له، کہتا ہے جواب میں دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم جملہ یہاں پر کہا جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا. آپ نے فرمایا فإن اللہ ہداہ، اگر اللہ اس کو ہدایت دے، اگر اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق دے، تو کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، دوسرا سوال اس سے پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا تھا، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا، کسی خاص شخصیت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. میں آگے آ رہا ہوں اس پر. قال فیقول هو عبد اللہ ورسولہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تیرا، تو کیا بولتا ہے ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما يسأل عن شيء بعدها، اس کے بعد اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا. یہ پہلی ملاقات ہے، یہ پہلا سوال کا مرحلہ ہے. یہ جو سوالات پار کر گیا اس کے بعد اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا قیامت تک کہ اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان تین سوالات میں یہ دو سوال، اب کوئی آدمی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین سوال کیوں؟ ایک تو اللہ کے بارے میں ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اسلام. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ہی پر تھے، پھر اسلام الگ سے کیوں؟ اسلام اصل ہے اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. 5 چیزیں تو ہیں، ان میں ابتدائی سب سے اہم چیز، باقی ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک کس کی عبادت، دوسرے کیسے عبادت. پیدا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اسلام گویا اس مقصد کے لیے پوری تفصیل ہے. لیکن اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کس کی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، سارے احکام جتنے بھی اسلام کے ہیں، سارے حکم جو بھی ہیں، عبادتی ہوں، اخلاقی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، جو بھی معاملہ ہے، تو ان میں عبادت کس کی کرتا ہے، کس کا حکم مانتا ہے، معبود کس کو مانتا ہے. 1 2 اللہ کو معبود ماننے کے بعد تو عبادت کرتا کس کے طریقے پر ہے، کس کے تابع ہو کر کرتا ہے، کس کی اتباع کرتا ہے. ان عبادات میں تیرے پاس سنت کس کی ہے، طریقہ کس کا ہے، اتباع کس کی ہے. تو اسلام اصل سوال ہے، لیکن اسلام کی تفصیل کے اعتبار سے 2 باتیں ہیں کہ ایک عبادت کس کی اور دوسرے عبادت میں طریقہ کس کا. تو یہ کل ملا کر 3 سوالات ہیں جس میں اصل بنیادی سوال اسلام. اسی لیے ابن ماجہ کی روایت میں ہے فرشتے پوچھتے ہیں فیما کنت، فیما کنت، کس چیز پر تھا تو؟ وہ جواب تک کنت پھر اسلام، میں اسلام پہ تھا. یعنی اس سے اصل سوال اسلام کا ہے، لیکن اسلام کے اعتبار سے 2، کیونکہ آپ پچھلی امتیں بھی ہیں. آج ایک یہودی مثلا
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ میں واقعی میں اپنے نبی کو مان رہا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرتا ہے، یہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چلے گی، کسی اور نبی کی نہیں۔ تو ایک سوال اسلام کا اور دو سوال عبادت کس کی، طریقہ کس کا، اتباع کس کی۔